أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ سورہ مائدہ کا 8واں اور 9واں رکوع ہے. گزشتہ کئی درسوں میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کے بنیادی خط و خال کو بیان فرمایا، اس کے بنیادی فیچرز کو، اس کے بنیادی کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کیا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کس اصولوں کے اوپر قائم ہوگی. ان کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی کتاب کے احکامات کو نافذ کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. یہودیوں کو ہم نے کتاب عطا کی اور ان کو بھی یہی بات کہی تھی کہ تم اس کتاب کو اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کرو. عیسائیوں کو کتاب عطا کی، ان سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرو. اور اے ایمان والوں، تمہیں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے، اور تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ تم اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرو. اگر تم اللہ کی زمین پہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو، اللہ کے قانون کو، قرآن کریم کی اس کتاب کو نافذ نہیں کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو، تم فاسقوں میں سے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے کفار والی زندگی اختیار کر رکھی ہے. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بنیادی بات ذکر کی گئی. پھر اسی کے تناظر میں اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کے اصول بیان کر دیے کہ اگر وہاں پر کوئی حدود میں سے کوئی حد کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پہ حد جاری ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص ڈاکہ زنی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس پہ حد جاری ہوگی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی حد جاری ہوگی. اس تمام باتوں کو ذکر فرمایا. آج کے اس رکوع میں ایک اور اہم اصول اسلامی ریاست کا ذکر فرمایا
کہ جس اسلامی فلاحی ریاست کے اندر تم رہتے ہو وہاں سے متعلق 3 اہم اصول ہیں جو آج کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ پہلا اصول تو یہ ذکر کر دیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تمام کے تمام انسان برابر ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے، اور جیسا کہ تم انسان ہو بحیثیت مسلمان کے، یہود نصارہ مشرکین جتنے بھی کافر ہیں یہ بھی سب کے سب انسان ہیں، انسانیت کے ناطے تو برابر ہیں، لہٰذا جو تمام کے تمام حقوق ایک انسان کے ہونے چاہیے وہ تم ان کے بھی ادا کرو۔ لہٰذا مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے، غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی جائز ہے، غیر مسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی جائز ہے، غیر مسلم کے ساتھ عدل و انصاف کرنا بھی جائز ہے، غیر مسلم کے ساتھ احسان کرنا بھی جائز ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی جائز ہے۔ نہ صرف یہ کہ تمام کام جائز ہیں بلکہ شریعت مطہرہ نے ان تمام کے تمام کاموں کا حکم دیا کہ یہ کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں تنبیہ کر دی کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ گہری دلی وابستگی نہیں رکھی جا سکتی۔ اظہار ہمدردی ہو سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، احسان کا تعلق ہو سکتا ہے، حسن سلوک ہو سکتا ہے، مگر قلبی دوستی نہیں لگائی جا سکتی، کلوز فرینڈشپ اس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ دلی اعتبار سے کسی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا دوستی کا کرنا یہ شریعت محمدی کے اندر ناجائز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بات بیان کر دی کہ اگر تم نے ان کے ساتھ یہ میل جول رکھا، یہ دوستی کا معاملہ رکھا، تو اللہ رب العزت کے نزدیک تم اپنی رجسٹر کے اندر تو مسلمان اپنے آپ کو شمار کر رہے ہو، مگر اللہ کے نزدیک تم انہی میں سے ہو۔ جو کوئی شخص بھی غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کا دلی لگاؤ کا معاملہ کرے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انہی میں سے ہے، جس قوم کے ساتھ اس نے دوستی لگائی ہے اسی قوم کے ساتھ ہے۔ تو پہلی بات، پہلا اصول یہ بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ گہری دوستی، دلی جذبات درست نہیں، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو معاہدات کے اندر اندھا اعتماد کرنا درست نہیں۔ دوسری بات یہ فرما دی کہ اگر تم ان سے میل جول رکھو گے، دلی اعتبار سے تعلق رکھو گے، کلوز فرینڈشپ رکھو گے، تو اس صورت میں تم انہی میں شمار ہوگے۔ اور یہ یاد رکھو کہ اس میں تم اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ دلی دوستی کرو گے، اگر تم اللہ رب العزت کے اس حکم کی سے روگردانی کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تمہیں اللہ رب العزت انہی میں شمار کرے گا، اور اللہ تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو کھڑا فرما دے گا جو قوم اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر نافذ کر دے گی۔ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کو اللہ رب العزت تبدیل فرما دے گا۔ اور تیسری بات یہ فرما دی کہ اچھا اگر قلبی دوستی درست نہیں ہے ان کے ساتھ تو کس کے ساتھ دلی دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ تو فرما دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی معاملہ کرو، ان کے ساتھ دلی دوستی رکھو، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ دلی دوستی کا لگانا درست ہے۔ ایک انفرادی فرد کے لیے بھی حکم بیان کر دیا کہ تمہارے لیے دوستی کرنا انہی کے ساتھ جائز ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان کی دولت، جن ایمان کی نعمت جن کے پاس نہیں، ان کے ساتھ تم قلبی دوستی، کلوز فرینڈشپ نہیں کر سکتے۔ اور ایک اسلامی ریاست کے اعتبار سے ریاست کو بھی یہ بات بتا دی کہ تم تجارتی معاہدات کر سکتے ہو غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ، غیر مسلم ممالک کے ساتھ تم تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو، غیر مسلم ممالک کے ساتھ تم اچھے معاہدے کر سکتے ہو، لیکن غیر مسلموں کے اوپر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ قلبی میلان والی دوستی تم ہرگز نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو اور دین کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو، ان دونوں قوموں کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ بعضهم اولیاء بعض، یہ تو حقیقتاً ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، کفر جتنا بھی ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کفار تو سارے کے سارے ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، اسلام کی دشمنی ہے، لہٰذا یہ حقیقتاً ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ گزشتہ چند رکوع پہلے بات گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ تو ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں، اور یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں۔ مفسرین نے لکھا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، جو بات پہلے ذکر کی گئی، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں عیسائی جو تھے وہ یہودیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، تو ایک دوسرے کی سخت مخالف تھے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ایک پیشن گوئی فرما دی کہ اگرچہ آج یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں، جان کے لیوا ہیں، لیکن حقیقتاً اندر سے ایک ہیں۔ اور یہ پیشن گوئی 1400 سال کے بعد 1917 کے اندر جا کے پوری ہوئی، جس وقت پر برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے ایک بل پاس ہوا، اور اس کے اندر یہ بات کی گئی، اس سے پہلے تک یہودی اور نصرانی ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، مگر برطانیہ نے سب سے پہلے یہاں پر ایک بل پیش کیا، اپنے پارلیمنٹ کے اندر اپنی قوم کے درمیان اس بل کو پاس کروایا، اور اعلان کر دیا کہ ہم یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کی تعمیر کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ چنانچہ بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے ایکٹ پاس ہوا 1917 میں برطانیہ میں۔ اس کے بعد امریکہ نے اس کو قبول کیا۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں عیسائی مذہب کی قوم ہیں، دونوں عیسائی ممالک ہیں، عیسائیت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، مگر انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ نہ صرف یہ کیا، بلکہ اس ریاست کے مطالبے کو تسلیم کروا کے فلسطین کے اوپر یہودیوں کا ناجائز قبضہ کرا دیا۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک ہم اگر دیکھ لیں تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، آج قرآن کریم اس کی وہ پیشن گوئی آج پوری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی لگائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، حقیقتاً وہ تو خود اسی قوم میں شامل ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے، ان کے ساتھ دلی معاملہ کر رکھا ہے، تو ان کے ساتھ یاری لگانے کی وجہ سے تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، اور جو کوئی شخص بھی ظالم ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہٰذا علماء نے لکھی یہ بات کہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھنے کی وجہ سے یا دوستی رکھنے کی وجہ سے، دلی لگاؤ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب یہ آتا ہے کہ ایسے بندے سے ایمان کی نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک خدمت کرنے والا خادم تھا، بہت عرصہ اس نے میری خدمت کی۔ ایک مرتبہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرا بھائی ہے، آخری وقت ہے اس کا، اور میں اس کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوں، لیکن کلمہ اس کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ آپ اگر آئیں، کچھ پڑھ کے اس پہ دم کریں، کچھ اللہ سے دعا کریں، کچھ توجہ ڈالیں، اللہ رب العزت کچھ کرم کا معاملہ اس کے ساتھ فرما دیں۔ حضرت فرماتے ہیں چونکہ بہت پرانا خادم تھا اور اس کی بہرحال ایک حیثیت تھی، اس کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ ایک جو تعلق تھا اس کے لاج رکھتے ہوئے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہاں پہ گیا تو وہ نوجوان لیٹا ہوا ہے اور اس کو کلمے کی لوگ تلقین کر رہے ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ فرماتے ہیں کافی دیر گزر گئی، میں نے بھی اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا، اللہ سے خوب دعائیں کی، توجہ ڈالی، لیکن معاملہ کوئی ہل جل نظر نہیں آئی، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہ بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی تو میرے دل میں بہت زیادہ غم تھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، اللہ نے میری لاج رکھی، ہمیشہ رحمت فرمائی۔ جب میں نے اللہ سے کسی ایسے شخص کے بارے میں دعا کی، اللہ نے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟
فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے بڑی دعائیں کرتا رہا، یا اللہ اس معاملے کی حقیقت کو مجھ پہ کھول دے۔ چنانچہ ایک دن اس کے بھائی سے میں نے پوچھا جو خادم تھا، اس سے اس کے حالات پتہ چلے تو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص تھا جس کی دلی دوستی تھی، جس کی دوستی غیر مسلموں کے ساتھ تھی، ان افراد کے ساتھ تھی جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ دلی دوستی لگانے کا عذاب یہ نازل کیا کہ موت کے وقت پہ کلمہ چھین لیا۔ تو اللہ رب العزت یہی بات فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور یہ تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر اس آیت کا ایک پس منظر لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ آ کر ابتداءً ایک معاہدہ کیا، چونکہ یہود بھی مدینہ میں آباد تھے، مسلمان بھی آباد تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ تھا کہ یہودی اور مسلمان آج کے بعد کسی بھی قسم کی آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، اور اگر باہر سے کوئی دشمن آ کر مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے تو یہودی ان دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ان کی مدد کریں گے، اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی باہر سے دشمن آ جائے یہودیوں پہ حملہ کرنے کے لیے تو مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ مسلمان یہودیوں کی مدد کریں گے۔ یہ فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا۔ یہودیوں نے کچھ عرصے تک تو چند دن تک تو اس معاہدے کی پاسداری کی، مگر اپنی سازشی کردار سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ایک طرف تو ان کا شروع سے سازشی ذہن ہے، سازشی کردار ہے، دوسری طرف سونے پہ سہاگا اسلام کی دشمنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا۔ لہٰذا ان دو وجوہات سے کچھ ہی عرصے کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے کو توڑ دیا، اور مکہ کے رہنے والے قریش کو، کفار کو یہ خط لکھا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنے قلعے بھی عطا کریں گے، اس میں پناہ بھی لے لینا، اور مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا حملہ کرنا کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں کے پاس مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا کہ جا کے ان کو محاصرہ کرو اور ان کو جا کے قید کرو۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے صحابہ کا ایک لشکر بھیجا تو اس وقت پر چونکہ یہودی اور مسلمان ایک ساتھ اکٹھے مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے تو بہت سارے مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ دوستی تھی، یہودی دوست موجود تھے۔ چنانچہ ان یہودی دوستوں نے مسلمانوں کو کچھ اپنی طرف بلایا کہ ہماری مدد کرو، یہ تو تمہارے لوگ جو ہیں، تمہاری اس دین والے جو ہیں، یہ تو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو چند صحابہ بھی تھے اور بعض منافقین بھی تھے، انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سفارش کی، کچھ لشکر سے سفارش کرنا شروع کی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آ گیا کہ آج تک تو یہ حکم نہیں تھا مگر آج کے بعد حکم آ گیا کہ تمہارے لیے ان کے ساتھ دوستی کا کرنا جائز نہیں ہے، تم یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ اور آگے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جب یہ حکم آ گیا تو بہت سارے صحابہ ہوں گے جو اس پہ سر جھکائیں گے، سر خم تسلیم ہو جائیں گے، جیسے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جیسے ہی یہ آیت مبارکہ اتری انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے میرا موالات کا رشتہ یہودیوں کے ساتھ ختم، یہ دوستی کا جو تعلق ہے یہ آج سے ختم ہو گیا۔ مگر اسی وقت پر چند منافقین بھی تھے جن کے اندر سر فہرست عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ جو منافقین تھے ان کو جب یہ بات کہی گئی کہ بھائی یہودیوں کے ساتھ دوستی نہ کرو تو انہوں نے آگے سے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے تو ان سے دوستی اس لیے کر رکھی ہے کہ یہ برے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ جیسے آج بھی بہت سارے بدقسمتی سے مسلمان حکمران کہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ دوستی اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کو تسلیم نہیں کیا تو ہمارا ملک کہیں کا نہیں رہے گا، ہمیں اتنی امداد مل جائے گی، ہمیں اتنا یہ مل جائے گا، اتنا یہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اگر ہم یہودیوں کے ساتھ دوستی چھوڑ دیں گے تو اس صورت میں ہمیں کوئی مصیبت آ گھیرے گی تو کون ہوگا ہماری مدد کرنے والا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہاں پہ عطا کیا
اور ایک جواب تو یہ عطا کیا کہ حقیقتاً تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ ہے، تم پر سے مصیبتوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے، تمہارے اوپر سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور ڈرو اس وقت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر کی منافقت کو اللہ رب العزت کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماریاں بھری پڑی ہیں، یہ جن کے دلوں میں روگ ہے، آپ ان کو دیکھیں گے یسارعون فیہم، یہودیوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، ان کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، یقولون، یہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر لگتا ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت کا چکر آ گھرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْأَمْرِ بِالْفَتْحِ، ان قریب یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی فتح تمہارے لیے لے آئے گا۔ فَعَسَى اللَّهُ، بس ان قریب اللہ رب العزت ان يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، فتح کو لے آئے گا، او امر من عنده، یا اپنی جانب سے کسی امر کو لے کے آ جائے گا، کوئی اور معاملہ تمہارے ساتھ کر دے گا، اور وہ معاملہ یہ کہ یا تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا، یہودیوں کو مغلوب کر دے گا، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ ہو گیا، مشرکین سارے کے سارے جزیرہ عرب سے مدینہ منورہ سے باہر نکال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خیبر میں قید کر دیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ یہ حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی حیات میں تو نہ ہو سکا، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم پہ عمل کر کے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بھی باہر نکال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس یہود و نصارہ اور مشرکین کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا فرما دی، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ او یأتی او امر من عنده، تو ڈرو اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جانب سے فتح آ جائے، پھر تمہاری یہ جو دلیل ہے یہ کہاں جائے گی؟ اور پھر دوسری بات کہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جانب سے کوئی معاملہ آ جائے، یعنی اللہ رب العزت تمہارے اس پول کو، تمہاری اس منافقت کو دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دے۔ اور یقیناً یہ معاملہ بھی بعد میں ہوا کہ منافقین کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو اس صورت میں وہ ہو جائیں گے نادم و شرمندہ ان باتوں پر جو انہوں نے اپنے اندر چھپا کے رکھی تھی، جو منافقت اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھی تھی، وہ منافقت کھل کے ظاہر ہو جائے گی، اور اس کے ظاہر ہونے کی صورت میں یہ لوگ نادم اور شرمندہ ہوں گے۔ اور جب ان کی منافقت کھلے گی تو ایمان والے حیران ہو جائیں گے، اچھا اس بندے کو تو ہم مؤمن سمجھتے تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہیں گے ایمان والے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو زور و شور سے اللہ کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ انہم لمعکم، اے ایمان والوں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں۔ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے پروف کے لیے اللہ کے نام کی زور و شور سے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اب جب ان کی منافقت ظاہر ہوگی تو ایمان والے بھی حیران ہو جائیں گے، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، آج ان کا حال یہ ہے۔ حبطت اعمالہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چونکہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں چھوڑ رہے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، فاصبحوا خاسرین، یہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں حکم دے دیا، اسلامی ریاست کی، اسلامی مملکت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ یہاں پہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر اب بھی لگاتے ہو تو تم حقیقتاً اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے نافذ کرنے کا جو حکم تھا اس حکم کو توڑنے والے ہو۔ تو اگر تم توڑ رہے ہو تو نقصان کسی اور کا نہیں، خود تمہارا ہے، اس لیے کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی شخص بھی اللہ کے دین سے روگردانی کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، اللہ جن سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے انتہائی نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین،
کفار پر انتہائی سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اس جہاد کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ان کو نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے بات فرما دی کہ اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرو گے دنیا کے اندر، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، دوسری قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. یہ دوسری قوم، اس کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. پہلی صفت یہ بیان فرمائی یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا. انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ اگر بندے سے محبت کرے گا تو اس میں بندے کا تو کوئی اختیار نہیں، یہ تو اللہ کی جانب سے فیصلہ ہے، تو اس صفت کو یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علماء نے جواب دیا اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ بیان فرمائی یحبہم و یحبونا، پہلے اللہ کی جانب سے محبت ہوتی ہے، بعد میں اللہ کی بندے سے محبت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے. پہلے اللہ کی محبت اس کی جانب متوجہ ہوئی، بعد میں اس کی نسبت اللہ کی جانب ہوئی، اس کی محبت کی چنگاری اس کے دل میں ہوگی ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یحبہم، اللہ جو محبت بندوں سے کرتا ہے یہ اگرچہ انسان کے اختیار سے باہر چیز ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے یہ بات کہ اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر، کہ اللہ بندے سے محبت کرے، لیکن اللہ کی محبت کو اپنی جانب کھینچنے کے اسباب کا اختیار کرنا یہ تو اختیاری چیز ہے. اللہ تم سے محبت کرے یہ کام تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن جن کاموں سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے وہ کام تو بندے کے اختیار میں. چنانچہ قرآن کریم کے اندر پتہ چلتا ہے دو کام ایسے ہیں کہ بندہ اگر کرے تو اللہ بندے سے محبت فرماتے ہیں. ایک اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری پیروی کرو. نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل، یہ دو کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ رب العزت بندے سے محبت فرماتے ہیں. یحبہم ویحبونا، اور یہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ انتہائی نرم ہیں. ایمان والوں پہ نرم کس بنیاد پہ ہیں کہ اگر ایمان والوں کا کوئی معاملہ آپس میں ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. کوئی جھگڑا ہو جائے معاف کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی ہو جائے معاف کر دیتے ہیں، کوئی معاملہ آگے پیچھے ہو جائے اس معاملے کو درست کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. اگر کسی بات پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے تو اس بات پر حق پر ہونے کے باوجود اس معاملے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم بیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں، جنت کے سینٹر میں، جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق کے اوپر ہو، بحث مباحثے کو چھوڑ دے اگرچہ حق کے اوپر ہو، حق پر ہونے کے باوجود اگر بحث مباحثے کو چھوڑا ہے تو اس بحث و مباحثے کو چھوڑنے پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دے رہا ہوں. اس سے بڑی گارنٹی دنیا کے اندر کیا مل سکتی ہے؟ اس سے بڑی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ذریعے سے بشارت کیا مل سکتی ہے انسان کو؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر حق پہ ہونے کے باوجود تم لڑائی کو، جھگڑے کو، بحث و مباحثے کو چھوڑ دیتے ہو، میں جنت کے وسط میں تمہارے لیے محل کی ضمانت دیتا ہوں. اسی حدیث میں ایک اور بات فرمائی وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، جو کوئی شخص بھی جھوٹ کو چھوڑ دے گا اس جھوٹ کے چھوڑنے والے بندے کے لیے بھی جنت کے سینٹر میں، جنت کے درمیان میں، جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور تیسری بات فرمائی وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ الْخُلُقُ، اور ہر وہ شخص جو حسن اخلاق کرنے والا ہو، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا شخص ہے، میں اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پہ جنت الفردوس کے اندر ایک جنت کے مکان کی، محل کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں 3 کام کر لو تمہارے لیے جنت کے 3 مکان پکے ہیں. بحث و مباحثے کو چھوڑ دو اگرچہ حق پہ کیوں نہ ہو، جنت کے وسط میں گھر ملے گا. جھوٹ کو چھوڑ دو،
جھوٹ کو چھوڑنے کی صورت میں جنت کے وسط میں تمہیں گھر مل جائے گا، اور جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ گھر چاہیے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر دو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جنت کے وسط میں تمہارے لیے، جنت کے اعلیٰ مراتب کے اندر تمہارے لیے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو بہرحال اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایمان والے، یہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ نرم خو ہوتے ہیں، ان کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ عزت علی الکافرین، لیکن کفار کے اوپر سخت ہوتے ہیں، کفار کا جب معاملہ آ جائے تو وہاں پر سختی کے ساتھ نمٹتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمائی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں تو بڑے رحیم ہیں، آپس میں تو بڑے نرم ہیں، مگر کفار کے اوپر سخت ہیں۔ یہ اسی بات کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور اگلی بات ارشاد فرمائی، چوتھی بات ارشاد فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اعلیٰ ترین مرتبہ کہ انسان تلوار کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں قتال کرے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرے اقامت دین کے لیے، اور ادنا درجات کے اندر زبان کے ذریعے سے دین کی دعوت کا دینا، یہ بھی جہاد ہے، قلم کے ذریعے سے دین کی دعوت کا دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ تمام کے تمام جہاد کی صورتیں، اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ کے راستے میں قتال کا کرنا۔ تو یہ جتنی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں جب انسان دین کے نفاذ کے، شریعت کے نفاذ کے لیے جب کوئی کام کرے گا، کوئی تحریک چلائے گا، کوئی کام کرے گا، تو اب اس صورت میں انسان کے لیے دو رکاوٹیں اس میں آتی ہیں۔ ایک رکاوٹ ہوتی ہے مخالفین کی مخالفت ہوتی ہے، مخالف قوموں کی، کفار کی جانب سے خوب ان کے اوپر جو ہے وہ زور آزمائی ہوتی ہے، کفار کی جانب سے بڑی زبردست قسم کی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو ایک تو مخالفین کی جانب سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے، یہ بندے کے لیے بظاہر مشکل لگتا ہے، بڑا کام لگتا ہے، لیکن بظاہر حقیقت یہ ہے کہ آسان ہے۔ انسان کسی تحریک کے لیے اپنی جانیں لٹا دیتا ہے، خون بہا دیتا ہے، قربانیاں دے دیتا ہے، مگر دوسری بات کہ جب مخالفین کی جانب سے قوت آئے اور اس کو برداشت کر لے، پھر اپنوں کی جانب سے ملامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت سارے اپنے ان کے اوپر ملامتیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت خوب وسعت والا، خوب علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا حقیقی دوست تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وہم راکعون، اور یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ تین صفات بیان کی کہ اگر تم نے دوستی کرنی ہے تو دوستی کے حقوق میں سے ہے، دوستی کرنے کے لیے ایک پیرامیٹر ہے، تھرمامیٹر ہے، تم جس کے دوستی کر رہے ہو دیکھ لو اس کے اندر یہ تین صفات پائی جانی چاہیے تمہارے دوست میں۔ پہلی صفت کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا پابند ہو۔ دوسری صفت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اس کے اندر طاقت موجود ہو، یعنی مال خرچ کرتا ہو، اگر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ دیتا ہو، اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں ویسی نفلی صدقات کرتا ہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہر بندے کی حیثیت الگ ہے، کوئی 10 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتا ہے، کوئی 10 لاکھ روپے صدقہ کر سکتا ہے، تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہو۔ پہلی صرف نمازوں کو قائم کرتا ہو، دوسری صرف بیان کی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو، اور تیسری صرف بیان کی اس کے اندر تکبر گھمنڈ نہ ہو بلکہ وہ عاجزی اختیار کرنے والا ہو۔ اگر تکبر کرنے والا شخص ہوگا، تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، تمہارے اندر بھی گھمنڈ آ جائے گا، تمہارے اندر بھی تکبر آ جائے گا۔ لہٰذا یہ تین صفات کے اوپر اپنے دوستوں کو چنو۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا جو لشکر ہے حقیقت یہی ہے کہ یہی غالب آئے گا۔ لہٰذا یہ بات فرما دی کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہیں پہ بھی کہ جی ہم اگر یہود
یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ دلی لگاؤ نہیں رکھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں، ہماری قوم، ہمارا ملک تباہ ہو جائے، ہمارے ملک کے اندر یہ مسئلہ آ جائے، یہ مسئلہ آ جائے، یہ مسئلہ آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو، اگر تم نے دوستی دین کی بنیاد پہ کی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کیا اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنایا، اسلامی ممالک کے ساتھ دلی دوستی لگا رکھی، تو یاد رکھو تم جتنے ہی کم کیوں نہ ہو، جتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک تم کمزور نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا لشکر غالب آئے گا۔ پھر اسی بات کو ذکر کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا کے جنہوں نے رکھا ہوا ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے ہوں، والکفار اولیاء، اور چاہے دیگر کفار میں سے ہوں، یعنی پہلے ہی بات بیان کر دی کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، یہاں پر بتا دیا عام کفار کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مشرک ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر دین اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، تمہاری دلی دوستی ان کے ساتھ جائز نہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو، جب تم نماز کا اعلان کرتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها حزوا ولعبا، یہ لوگ اس اذان کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دیتے ہیں، اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نصرانی تھا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنی انگلیاں کانوں کے اندر ٹھوس لیا کرتا تھا، اور انگلیاں کانوں میں ٹھوس کے اذان کہنے والے بندے کی طرح زور زور سے چلاتا تھا، اور اس وقت پہ کہا جاتا تھا، اس وقت پہ کہتا تھا احرقا احرقا، اس کو اللہ جلا دے، اس کو اللہ جلا دے، اس طرح کے الفاظ کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ یہ لیا، ایک مرتبہ اپنے گھر پہ موجود تھا، اس کا کوئی خدمت کرنے والا خادم تھا، وہ کوئی آگ، کوئی چراغ وغیرہ جلا رہا تھا، اس کے اندر ایسی آگ لگی کہ پورا گھر بھی جل گیا، ساتھ میں خود بھی جل گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو جب تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، اتخذوها حزوا ولعبا، تو تمہاری اذان کا کھیل و تماشا بناتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو حقیقتاً عقل نہیں رکھتی، اگر عقل ان کے اندر ہوتی، عقل سے سوچ سمجھتے تو واقعتاً ایمان لے آتے اور اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ قل یا اہل الکتاب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل تنقمون منا، کیا تم ہمارا انکار صرف اس لیے کرتے ہو کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور تم انکار کرتے ہو اس لیے کہ ان کتابوں کا جو ہم پہ نازل کی گئیں ان کا بھی انکار کر رہے ہو، وما انزل من قبل، اور جو کتابیں پہلے اتاری گئیں ان کا بھی انکار کر رہے ہو، وان اکثرکم فاسقون، حقیقی بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ چونکہ تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، تو اللہ کے دین کے مذاق اڑانے والے شخص کو اللہ رب العزت ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ دنیا کے اندر ایک بندہ کسی ملک میں اگر رہتا ہو اور ملک میں رہتے ہوئے اس کے قانون کو نہیں مانتا تو اس کو کچھ سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر ایک شخص قانون کی خلاف ورزی کرے تو سزا ہے، لیکن اگر ایک بندہ علل اعلان کہہ دے کہ میں اس قانون کو مانتا ہی نہیں، اس قانون کا مذاق اڑانا شروع کر دے، تو ہر ملک کا قانون کہتا ہے یہ شخص غدار ہے، اور غدار کی سزا موت ہے، سخت سزا دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے قانون کے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تم اللہ کے دین کو کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو تمہارے لیے سزائیں ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے تو تمہارے لیے سزائیں نہ صرف یہ کہ آخرت کے اندر ہیں، بلکہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے دکھا دے گا۔ اور اس کی ایک مثال کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ پچھلی قوموں میں کسی نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم بھی اگر اسی طرح کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، بحر قلزم کہلاتا ہے آج کل، جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس ریڈ سی کے ساتھ ہی اس کے کنارے پر ایک شہر ہے جس کا نام پچھلے زمانے میں ایلا تھا، آج کے زمانے میں اس کو ایلات کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی آج بھی بندرگاہ ہے،
اور یہ ایک واحد بندرگاہ ہے جو ایشیا کے اس علاقے کے آس پاس میں لگتی ہے. یہ یہودیوں کی بندرگاہ ہے، اس وقت پر بھی تھی. یہاں پر کچھ یہودی آباد تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ان لوگوں کا ذریعہ معاش جو تھا، کمانے کا سورس آف انکم جو تھی، وہ مچھلیاں تھیں. مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے. مچھیرے قسم کے لوگ تھے تو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، یہ ان کے ذریعہ آمدنی تھا. اسی زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اس لیے کہ ہفتے کا جو دن ہے، اس ہفتے والے دن تم نے فقط اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے. جیسے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے کہ جمعے کے دن جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، اب اس کے بعد کسی قسم کا کاروبار کا کرنا ناجائز، کسی قسم کا کوئی معاملات کا کرنا درست نہیں، کوئی اور کام کرنا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں. کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ تجارت کر سکتے ہو. اگر کوئی چیز خریدو گے اور بیچو گے، تمہارا خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے. اگر تم کوئی دوسرے معاملات کرو گے، تمہارا وہ معاملہ کا کرنا اللہ رب العزت کی جانب سے گناہ میں شامل ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب مؤذن تمہیں پکار دے جمعے کی اذان، جمعے کی نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب، مسجد کی جانب دوڑو. وذروا البیع، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو. اب تجارت کا کرنا، دکانوں کا کھولنا، خریدنا، بیچنا، ہر چیز ناجائز ہو گیا. یہ شریعت محمدیہ کا اصول ہے. مگر اللہ رب العزت نے حکم میں نرمی فرمائی کہ فقط جمعے کی پہلی اذان سے لے کے جمعے کی نماز تک کا یہ حکم ہے. جب جمعے کی نماز ہو جائے، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جا کے کام کاروبار کرو. اللہ کی جانب سے تمہارا جو فضل اللہ نے مقرر کیا اس کو جا کے ڈھونڈو، رزق کو ڈھونڈو. تو جیسے ہمارے لیے جمعے کی اذان سے لے کے جمعے کی نماز تک تجارت کا کرنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے ان کی شریعت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ ہفتے والے دن 24 گھنٹے کے لیے مچھلیوں کا شکار کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے. کچھ دن تو یہ اس سے بچے رہے، اللہ کی جانب سے آزمائش تھی، تو دیکھتے تھے ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آ رہی ہیں، بظاہر شکار کرنا بہت آسان نظر آ رہا ہے، عام دنوں میں بنسبت تھوڑا سا مشکل ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کا مذاق اڑایا. کس اعتبار سے؟ کہ دریا کے کناروں پر، ساحل کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود لیے اور ان گڑھوں کے اندر جو پانی آ رہا تھا اس پانی کو اندر داخل کر دیا، ان گڑھوں میں ڈال دیا، اور جب پانی اندر گیا تو اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اندر چلے گئیں، اوپر سے گڑھوں کو بند کر دیا. اب اس کے بعد چلے جاتے تھے، ہفتے والے دن یہ کام کر کے چلے گئے، اتوار کو آئے اور گڑھے کھولے، اندر سے مچھلیاں نکالی اور اس کو نکال کے بیچنا شروع کر دیا. اور بڑے شد و مت سے کہا کرتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو شکار کیا، ہم نے تو پیر کو شکار کیا. اور بعد میں یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے داؤد کو کیسے بے وقوف بنایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا تو اللہ کی جانب سے سزا ان کے اوپر آئی. ڈرو اس بات سے کہ تم بھی اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی سزا نہ آ جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، آپ انہیں فرما دیجئے، هل انبئکم، کیا تو میں تمہیں بتلاؤں، بشر من ذالک، اس سے زیادہ شر والی بات، مثوبۃ عند اللہ، بدلے کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، سزا جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ بری بات میں تمہیں بتاؤں، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہ، اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. وعبد الطاغوت، انہوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی عبادت کی تھی. انہوں نے چونکہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے پہلے تو ان پہ لعنت فرمائی، پھر اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا. وہ ایسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت ان کے اوپر طاری ہوئی، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. اور دوسری بات، ان کے اوپر فقر و فاقے کو اللہ نے طاری کر دیا. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا.
یہ کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ پھر ان میں سے جو جوان لوگ تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، جو بوڑھے تھے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ 3 دن تک ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے اور روتے رہے، اور 3 دن کے بعد سب کے سب دنیا سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من لعنہ اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اللہ کا غضب ان پہ ٹوٹا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، انہوں نے شیطان کی پیروی کی، اولئک شر مکانا، یہ برا ٹھکانہ ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اب اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کا ذکر کیا۔ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں منافقین، اور آنے کے بعد آپ سے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ حقیقتاً ان کی قلبی دوستی یہود و نصارہ کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہے، تو اللہ رب العزت بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، یہ منافقین جو دوسروں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، قالوا، اور کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم تو ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جب یہ تمہارے پاس داخل ہوئے تھے اس وقت بھی حالت کفر کے اندر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب تم سے نکل کے باہر جا رہے ہیں اس وقت بھی ان کی حالت یہی ہے کہ یہ کفر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نیک صحبت کی اتنے زیادہ مراتب ہیں، اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ہم رجال لا یشقى جلیسہم، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ صحبت میں وقت گزارو گے تو ان کی صحبت میں وقت گزارنے والا بندہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات عطا فرما دی کہ نیک آدمی کی صحبت کے ذریعے سے اللہ تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ مگر دوسری جانب اگر تم اس نیک لوگوں کی صحبت میں بھی آ جا رہے ہو، دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، لیکن اگر تم دین کا مذاق اڑانے والے ہو، یا اگر تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے والے ہو، تو تمہارے لیے یہ نیک صحبت بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ تم ایمان سے خالی اس محفل کے اندر جا کے بیٹھو گے، ایمان سے خالی اس محفل سے باہر نکلو گے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اس سے نکلیں گے بھی کفر کے ساتھ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، جس چیز کو، جس منافقت کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے غضب سے، اپنی لعنت سے اور اپنی ان سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یحبہم ویحبونا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الینا من نفوسنا واہلنا ومن الماء البارد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔